बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाकर क्या इसराइल को तस्लीम करने के एजेंडे पर काम शुरू हो चुका है? इस हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और कतर के शाही खानदान की आम शख्सियात से नवाज शरीफ की मुलाकातें मुतवक्के हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान जारी किया है वो किस कहानी को खोल रहा है? भारत के खिलाफ आलमी एजेंसी की रिपोर्ट ने हलचल मचाई है। तमाम आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस पर डिस्कशन भी हो रही है, लेकिन आप देखिए कि कनाडा के अंदर एक सिख शख्स को जब मर्डर किया गया तो कनाडा की हुकूमत उस एक शहरी की खातर वो भारत जैसे मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हुए हैं और इसकी न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हुई है बल्कि अब जो आलमी सतह पर इस हवाले से एक एजेंसी ने रिपोर्ट दी है वो पूरी जो कहानी है वो उस हवाले से खुल गई है और उससे अंदाजा होता है कि कनाडा और तरक्की याफ्ता ममालक किसी एक शहरी के लिए भी कितना बड़ा स्टेप लेते हैं। 5 ममालक की एक मुश्तरका इंटेलिजेंस एजेंसी है जो आपस के अंदर मालूमात का तबादला करते हैं। अब उसके अंदर अमेरिका भी है, उसमें बरतानिया भी है और इसके साथ जो है न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये ममालक और कनाडा पर मुश्तमिल ये 5 आइज नामी एक तंजीम है। उसने कहा कि कनाडा के शहरी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तो ये 5 मुल्की जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है कि 5 आइज के अफसर ने भारतीय सफारतकारों और अफसरान की बातचीत को लीक किया जिसमें सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल की मनसूबाबंदी की गई है। 5 आइज तंजीम के रुकन ममालक की खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी से मुतल्लक मालूमात एक दूसरे से फौरी तौर पर शेयर करती हैं और 5 आइज ने भी मुतअद्दिद शवाहिद के साथ हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक की है। कनाडा की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुकम्मल तहकीकात के बाद यह दावा किया है कि हरदीप सिंह का कत्ल कनाडा में मुतय्यन भारतीय इंटेलिजेंस के स्टेशन चीफ की निगरानी में हुआ है। तो अब ये आप देखिए कि एक शहरी के खातर जितना बड़ा स्टैंड कनाडा ने लिया है, इससे ज़ाहिर होता है कि जो तरक्की याफ्ता ममालक हैं उनकी तरक्की का असल राज क्या है। और दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो कोशिशें हैं वो बहुत तेज हो गई हैं और उसके अंदर आपने देखा पाकिस्तान से कुछ पाकिस्तानी नयाद जो गैर मुल्की शहरी थे और एक खास तौर पर एंकर साहब हैं पीटीवी के अंदर, उनको वहां पर भेजा गया था। और अब जो है चंद हफ्ते पहले, एक हफ्ता पहले बल्कि, जो मोहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू आया फॉक्स न्यूज पर, ये बड़ी आम खबरें हैं जो इस वक्त आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अब मोहम्मद बिन सलमान का जो इंटरव्यू आया उससे 1 महीना पहले तकरीबन जो इसराइल के सदर हैं, वजीर आजम हैं, उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट दी कि अनकरीब अरब ममालक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। सऊदी अरब जब इसराइल को तस्लीम करेगा तो उसके साथ और ममालक भी तस्लीम करेंगे। अब जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के करीब है। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो सऊदी अरब भी करेगा। तो इसके अंदर उन्होंने बताया है कि हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों को कुछ ऐसी रायतें हम दिलवाना चाहते हैं ताकि हमारे ताल्लुकात इसराइल के साथ अच्छे हो सके। आपको इल्म है कि यूएई ने बाकायदा तौर पर जो है वो पूरी तरह जिस अंदाज के अंदर ताल्लुकात उस्तवार किए, फिर सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उन पर उस वक्त गुफ्तगू हुई लेकिन वो ताल्लुकात बहाल नहीं हुए। सफारती सतह पर इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया। अब कुछ इसराइल के साथ जो गुफ्तगू है उसके अंदर पेशरफ्त हुई है और मोहम्मद बिन सलमान ने ये स्टेटमेंट जो है वो फॉक्स न्यूज के एक आम प्रोग्राम के अंदर दी है। अब इसके बाद जो है वो क्या हुआ है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसराइल के एक वजीर खारजा की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बड़ी खुलकर एक बात की है और वो पहले आपके सामने रखता हूं और फिर पाकिस्तान का और नवाज शरीफ का और ये सारी चीजें जो है इसका क्या लिंक मुमकिन तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा इली कोन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब की जानब से इसराइल को तस्लीम करने के बाद
ایشیا اور افریقہ کے 6 سے 7 ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اب یہ ممالک کون سے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن ظاہر ہے پاکستان کا جو اس وقت تعلقات ہیں سعودی عربیہ یا یو اے ای کے ساتھ، اس کے اندر ہم اس کنٹیکسٹ میں یہ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی بات عام ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے مسلم ممالک کے ذمہ داران کے ساتھ ملاقات کی ہے جن کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان کوئی رسمی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو اب دوسری جانب سعودی عرب کا جو یوم الوطنی گزشتہ روز گزرا ہے، اس پر اسرائیل نے بڑے زبردست طریقے سے مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ اب ایک اور خبر ہے، ذرا اس کو آپ سمجھیے گا، چونکہ اس وقت جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ بالکل واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت مفادات کے تعلقات ہیں، یعنی تجارتی حوالے سے ہم ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز یو این او کی جو میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو وہاں پر او آئی سی کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر تقریباً 6-7 وزرائے خارجہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور باقی مسلم دنیا کا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو او آئی سی بظاہر ایک مردہ گھوڑا بن گئی ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ بالکل ناکام ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ آج جو طارق عزیز ہیں، روزنامہ نئی بات کے رپورٹر ہیں، مسلم لیگ نون کی اندر کی خبریں رکھتے ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی سے قبل لندن میں عام ترین ملاقاتیں متوقع، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملیں گے، سیف الرحمان قطری شہزادوں سے ملاقات کرانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ یعنی نواز شریف کی پاکستان واپسی سے قبل سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، یہ طارق عزیز صاحب کی خبر ہے۔ اور سعودی جو قطری شہزادے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس حوالے سے ہو رہی ہیں؟ اب ایک تو جو عرب ممالک ہیں وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ آپس کے اندر بھارت کے تعلقات معمول پر لائے جائیں، چونکہ بھارت کے اندر ان کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے اور یہ انویسٹمنٹ مسلسل اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک وقت کے اندر، جب آپ کو علم ہے واجپائی پاکستان آئے تو اس کے بعد کارگل کا ایشو اور یہ سارے معاملات ہوئے، ٹیک اوور ہو گیا، لیکن پھر ایک وقت میں بھارت دشمن ہوتا ہے اور پھر بھارت کو دوست بنانے کی بھی کوششیں ہوتی ہیں۔ اب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے بظاہر وہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہتی ہے۔ معمول پر تعلقات لانے کے لیے نواز شریف سے بہتر آپشن نہیں ہے، جیسے جو ہے وہ اسد اللہ خان صاحب نے آج ایک ویڈیو بھی کی ہے، وہ ضرور سنیے گا کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے 2013 کے بعد تو انہوں نے ایک ناروے کا وزٹ پلان کیا، اور اس وزٹ کا بظاہر کوئی بھی حکومتی سطح پر مقصد نہیں تھا، لیکن پلان جب کیا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ پلان کریں تاکہ کسی طریقے سے میں وہاں پہنچوں۔ اور وہاں جب پہنچے تو انہوں نے اپنا جو سٹاف تھا ان کو کہا آپ گھومو پھرو، جاؤ مجھے آرام کرنے دو۔ وہ سارے جب چلے گئے تو اس وقت کی وہ کہتے ہیں ہماری ایجنسیز کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف سے بھارتی تاجر اور جو اصل میں را کے انڈر کور جو ہے وہ شخصیت ہیں ان سے نواز شریف کی وہ خفیہ ملاقات ہوئی تھی، اور وہ خفیہ ملاقات کے لیے ہی شاید پاکستان کے اندر ایک دھماکے کے باوجود جو 100 لوگ شہید ہوئے تھے اس کے باوجود یہ دورہ کیا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے نواز شریف جو ہے انہوں نے سارا یہ گیم پلان کیا اور اس طرح وہ دورے کرتے تھے۔ اب یہاں پر محمد بن سلمان اگر نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ خبر درست ہے تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، چونکہ آگے جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک پیج پر ہے اور نواز شریف کو اقتدار میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہوگا کہ ظاہر ہے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں، اور اس وقت بہتری کی ضرورت ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل کو اگر سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے اور اسرائیل فلسطینی جو ہیں ان کو کچھ چیزوں کے اندر رعایت مل جاتی ہے اور ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے، تو یقینی طور پر جو ہے وہ پھر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اور یہ ان موقع پر اگر یہ ملاقات ہوتی ہے یا یہ روابط ہوتے ہیں یا اس پر بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف کے ذریعے جو ہے وہ چونکہ عرب ممالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات، جو عرب خاندان ہیں ان کے ساتھ، شاہی خاندان ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے ہمیشہ نواز شریف کو مشکلات سے نکالا ہے،
تو اب وہ اگر سعودی عرب تسلیم کرے گا تو پاکستان بھی اسرائیل کو ممکنہ طور پر تسلیم کر لے گا۔ عمران خان جو ہے اس کے اندر چونکہ ان کا دو ٹوک موقف تھا اسرائیلی ریاست کے حوالے سے، وہ وہی موقف تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ اب اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت ہے اس حوالے سے پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ کہاں پر کھڑا ہوگا، یہ ایک انتہائی عام سوال ہے۔ تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ یو اے ای کے بعد اب جلدی جو سعودی عربیہ ہے وہ چونکہ محمد بن سلمان اس کا اندیا دے چکے ہیں کہ مذاکرات بہت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہی 6-7 ریاستیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گی، تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اب نواز شریف کو اسی کنٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ ان کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کی جو آمد ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاکستان کے اندر، اس کو ڈسکس بھی کیا جا رہا، اور اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ پھر شریف خاندان اسرائیل کو شاید تسلیم کرنے کی اقتدار سے پہلے ہی یقین دہانی کروا دے اور کروا چکا ہو، اور اس کے بعد ان کی اقتدار جھولی میں ڈالا جائے اور ان معاملات کو اس طریقے سے جو ہے وہ چلانے کی کوشش ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی آپس کے اندر ان چیزوں کا گہرا تعلق ہے۔ بہرحال یہ میں نے خبریں اور اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔